السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک مشرک کے گھر پیدا فرمایا۔ دیکھنا مقصود یہ تھا کہ کیا میرا نبی اپنے آب و اجداد کی پیروی کرتا ہے یا عقیدہ توحید کو اختیار کرتا ہے۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہوش سنبھالا تو اپنے والد کو عقیدہ توحید کی دعوت دی، جس پر آزر جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے، تو والد نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکال دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہوش سنبھالتے ہی اپنے گھر کو، اپنے والدین کو، اپنی برادری کو خیر آباد کہہ دیا، لیکن جہاں جاتے عقیدہ توحید کی صدا بلند کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں پہنچ گئے، اور نمرود اور اس کی قوم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عقیدہ توحید کی دعوت دی، جس پر نمرود نے کہا کہ ابراہیم، مجھے تیری جوانی پر ترس آتا ہے، آپ اپنے عقیدے کو، اپنے نظریات کو تبدیل کر لو، ورنہ میں تجھے سخت سزا دوں گا اور کچھ دنوں کی تجھے مہلت دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود اور اس کی قوم کے سامنے اللہ کی قسم بھی اٹھائی کہ تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، کہ اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کو توڑ پھوڑ ڈالوں گا، یعنی تمہارے بتوں کی شامت کروں گا، اس حال میں کہ تم اس وقت موجود نہیں ہوں گے۔ چنانچہ انہی دنوں میں مشرکین کا ایک میلہ تھا، جس میں ساری قوم اور نمرود اس میلے میں شریک ہونے کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک گلاڑا لیا اور بت خانے میں داخل ہوئے، بتوں کو توڑ پھوڑ کر کے ایک بڑے بت کے کندھے پر وہ گلاڑا رکھ دیا۔ جب قوم اور نمرود اس میلے سے لوٹے تو نمرود نے حکم دیا کہ اپنے گھروں کو لوٹنے سے پہلے اپنے خداؤں کو سلامتی دے کر اپنے گھروں کو روانہ ہونا ہے۔ چنانچہ ساری قوم بت خانے میں، رب خانے میں داخل ہوتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ جن خداؤں کو ہم سلامی دینے کے لیے آئے ہیں وہ خود سلامی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب نمرود کو پہلے سے ہی یقین ہو چکا تھا کہ ابراہیم نے اللہ کی قسم اٹھائی ہے، اس وجہ سے وہ ہمارے بتوں کو نہیں چھوڑے گا۔ تو نمرود نے جب یہ حالات دیکھے، جب یہ منظر دیکھا، تو چلاتے ہوئے اس نے کہا کہ یہ ہمارے بتوں کے ساتھ، ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے کیا ہے؟ ایک شخص نے کہا کہ ایک نوجوان آدمی ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ ہمارے خداؤں کی مخالفت کرتا ہے، اسی نے یہ کام کیا ہوگا۔ تو نمرود کو تو پہلے سے یقین تھا، تو نمرود نے کہا یہ کام ابراہیم کا ہی ہے، لہٰذا ابراہیم کو گرفتار کر کے لایا جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کے نمرود کے دربار میں لایا جاتا ہے۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتا ہے، اے ابراہیم، کیا تم نے ہمارے معبود کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کام تو شاید بڑے نے کیا ہو۔ تو نمرود اور اس کی قوم نے کہا کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ بولتے نہیں ہیں تو عقیدہ توحید کا مسئلہ حل ہو چکا ہے، یا اپنے خداؤں کو بلا ڈالو یا میں اپنے رب کو بلا دیتا ہوں۔ اس جواب پر نمرود اور اس کی قوم عاجز آ گئی۔ چنانچہ نمرود نے حکم دیا کہ ابراہیم کو جلا کر راکھ کر دیا جائے، تاکہ اس کے بعد کوئی شخص بھی اس طرح کی حرکت نہ کر سکے۔ چنانچہ لکڑیاں اکٹھی کی جاتی ہیں، ایندھن اکٹھا کیا جاتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم، کہ اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام پر اس طرح کی ٹھنڈی ہو جا کہ جس میں سلامتی ہو جائے۔ اب وہ آگ اس طرح ٹھنڈی ہو گئی
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جن رسیوں کے ساتھ باندھ کر اس آگ میں ڈالا تھا وہ رسیاں تو جل گئی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم پر ایک ذرہ بر بھی خراش نہ آئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام 40 دن تک اس آگ میں رہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میری زندگی کے بہترین وہ 40 دن ہیں جو کہ میں نے اس آگ کے اندر گزارے ہیں۔ 40 دن کے بعد جب آگ سے باہر نکلے تو حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب 40 دن کے بعد آگ سے نکلے تو حضرت سارہ کو لے کر ایک ملک کی طرف روانہ ہوئے جس ملک کا بادشاہ بہت ہی ظالم اور جابر تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ بی بی کو لے کر اس ملک میں پہنچے تو لوگوں نے اس بادشاہ کو یہ اطلاع دی کہ ہمارے ملک میں ایک شخص آیا ہے جس کے ساتھ ایک عورت بھی ہے۔ چنانچہ اس بادشاہ نے اپنے کارندوں کو بھیجا کہ اس شخص کو بلا کر میرے پاس لایا جائے۔ چنانچہ بادشاہ کے کارندوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بادشاہ کے دربار میں پہنچایا تو بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ساتھ میری بہن ہے۔ اب بیوی کو بہن کہنا اس شریعت میں جائز تھا، اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ کو جواب دیا کہ میرے ساتھ بہن ہے، یعنی میری بہن ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ بی بی کے پاس لوٹے اور حضرت سارہ بی بی سے فرمایا کہ میری بات کو جھوٹا مت کہنا، جھوٹا مت کرنا کہ میں بادشاہ کو یہ کہہ کر آیا ہوں کہ یہ میری بہن ہے۔ اللہ کی قسم اس زمین پر میرے اور تیرے علاوہ کوئی مومن نہیں ہے۔ پھر حضرت سارہ بی بی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ کے دربار میں بھیج دیا تو بادشاہ نے جب حضرت سارہ بی بی کو دیکھا، حضرت سارہ بی بی کے حسن و جمال کو دیکھا تو اس نے دست درازی کرنے کی کوشش کی۔ حضرت سارہ بی بی نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اللہ میں تیرے نبی پر ایمان لا چکی ہوں اور باجوز اپنے شور کے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہوں، لہٰذا مجھے اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ کرنا۔ حضرت سارہ بی بی نے کی یہ دعا کرنی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو اس حال میں مبتلا کر دیا کہ بادشاہ اسی وقت زمین پر گر پڑا اور اپنے پاؤں اپنی ایڑیاں زمین پر رگڑنے لگا، یہاں تک کہ بادشاہ خراٹے لینے لگا۔ تو حضرت سارہ بی بی نے خیال کیا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بادشاہ مر جائے اور لوگ کہیں کہ سارہ بی بی نے اس بادشاہ کو قتل کر دیا۔ اس وجہ سے حضرت سارہ بی بی نے اللہ سے دعا کی، چنانچہ وہ بادشاہ اپنی حالت میں آ گیا، یعنی ٹھیک ہو گیا۔ تو بادشاہ بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ میرے پاس کسی نے شیطان بھیجا ہے۔ تو جب وہ اچھی حالت میں ہو گیا، جب اپنے ہوش حواس میں ہوا تو اس نے حضرت سارہ بی بی کو ایک لونڈی دی جس کا نام ہاجرہ تھا، اور حضرت سارہ کو حضرت ہاجرہ خادمہ کے طور پر تحفہ دیا کہ اس لونڈی کو آپ خدمت کے لیے استعمال کر سکتی ہیں، آپ نیک خاتون ہیں، لہٰذا آپ اپنے بھائی کے پاس جا سکتی ہو۔ چنانچہ حضرت سارہ حضرت ہاجرہ بی بی کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچتی ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرماتی ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس بدبخت کو ذلیل بھی کیا اور اس سے ایک خادمہ بھی دلوا دی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ بی بی کو لے کر حضرت ہاجرہ بی بی کو لے کر کنعان کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں
حضرت سارہ بیوی نے اپنے وہ واقعات، وہ حالات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سنانے کی کوشش کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اپنا فضل و کرم کیا کہ میری آنکھوں کے سامنے سے پردہ غیب اٹھا دیا تھا، میں وہ واقعات، وہ حالات دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا جو تیرے ساتھ پیش آیا۔ چنانچہ جب کنعان کی طرف سفر شروع کیا تو اب مصر سے نکلے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 10 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، تو راستے میں حضرت سارہ بیوی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ میں تو اولاد سے نا امید ہو چکی ہوں، اور اللہ رب العزت نے آپ سے اولاد کا وعدہ فرمایا ہے، لہٰذا میں ہاجرہ بیوی کو آپ کے حوالے کرتی ہوں، آپ حضرت ہاجرہ بیوی سے نکاح کر لیجئے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ بیوی کی خواہش کے موافق حضرت ہاجرہ بیوی سے نکاح کر لیا۔ اللہ کی شان، اللہ کی قدرت کہ 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ بیوی کے بطن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ بیٹا ابھی دودھ پینے کی عمر میں تھا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم آ گیا کہ حضرت ہاجرہ بیوی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک ویرانے میں، ایک جنگل میں چھوڑ آئیے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے حضرت ہاجرہ بیوی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، ایک نومولد بچے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک ویرانے میں چھوڑ دیا۔ پھر اس کے بعد جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم آ گیا کہ ابراہیم، آپ کا بیٹا تو جوان ہو چکا ہے، لیکن اس بیٹے کو میرے راستے میں ذبح کر دو۔ یہ ایک بہت بڑی، ایک ایسی آزمائش تھی جو کہ تمام آزمائشوں سے، تمام امتحانات سے سب سے بڑا امتحان اور بڑی آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ آزمائش تھی کہ جب بچہ نومولد تھا، ویرانے میں چھوڑ دیا۔ اب ظاہر ہے جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو والدین کے بہت سارے خیالات ہوتے ہیں کہ میرا بچہ جوان ہو چکا ہے، لیکن جب جوان ہوا تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم آ گیا کہ اس جوان بیٹے کو میرے راستے میں ذبح کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں آپ کو اللہ کے راستے میں ذبح کر رہا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی، ابا حضور، جو حکم آیا ہے وہ کر گزریے، انشاءاللہ مجھے صابرین میں سے پاؤ گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لٹایا اور چھری چلانے کی کوشش کی۔ اللہ رب العزت نے جنت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک مینڈا پیش کیا کہ وہ مینڈا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ذبح ہو گیا۔ اس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جانور کی قربانی، اس مینڈے کی قربانی ہو گئی، جو اللہ رب العزت کو اتنی پسند آئی کہ قیامت تک سرکار دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے یہ قیامت تک مسلمانوں کے لیے سنت قرار دے دی گئی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے جان، مال، عزت، آبرو، ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔